بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 13، سورہ رکوع نمبر 29۔ حضرات طلاق کا بیان چل رہا ہے، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند بھی ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ حکم بسط و شسم، 26واں حکم حلالہ در طلاق ثالث۔ قال تعالی فإن طلقها فلا تحل له من بعد إلى يعلمون۔ تفسیر ربط، گزشتہ آیات میں 2 طلاق کا حکم بیان فرمایا، یعنی 2 طلاق کے بعد تم کو امساک بمعروف اور تسریح باحسان کا اختیار ہے۔ اب اس آیت میں تیسری طلاق کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ تیسری طلاق کے بعد تم کو رجعت وغیرہ کا کوئی حق نہیں رہتا، بدون حلالہ کہ تمہارے طرف واپس نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ فرماتے ہیں پس اگر 2 طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے تو اس عورت کا تعلق اس سے بالکل یا منقطع ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ 2 طلاق کے بعد تو رجعت کا امکان تھا، اور جب تیسری طلاق بھی دے دی تو اب رجعت کا کوئی موقع نہیں رہا۔ طلاق کی وجہ ہی مفارقت اور انقطاع کے لیے تیسری طلاق سے نکاح کی حلت بالکلیہ ختم ہو گئی، اور یہ عورت اس کے لیے بالکل حلال نہیں رہے گی۔ اب اس عورت سے رجعت صحیح ہے اور نہ نکاح جدید اب اس عورت سے نہ رجعت صحیح ہے نہ نکاح جدید، یہاں تک کہ یہ عورت عدت کے بعد پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے۔ پھر اگر یہ دوسرا شوہر ہم بستری کے بعد اس کو طلاق دے دے اور عدت بھی گزر جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں، یہ عورت اور پہلا شوہر جدید نکاح کر کے بدستور سابقہ حالت کی طرف لوٹ جائیں اور زن شوئی کے تعلقات قائم کر لیں، بشرطے کہ دونوں کو گمان غالب ہو کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اس لیے کہ آئندہ امور کا متعلق جزم اور یقین کا حاصل ہونا نہایت مشکل ہے، اس لیے کہ غیب کا علم کسی کو نہیں۔ آئندہ کیا ہوگا اور یہ معنی تیسری طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرنا اور پھر اس کا ہم بستری کے بعد طلاق دینا، اور پھر شوہر اول اور عورت کا یہ گمان غالب ہو کہ ہم دوبارہ نکاح کے بعد ایک دوسرے کے حقوق زوجیت میں کمی کرنے کے گناہ میں مبتلا نہ ہوں گے۔ غرض یہ کہ امور اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں جن سے تجاوز اور انحراف جائز نہیں۔ اللہ ان حدود اور احکام کو ایسے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم اور فہم رکھتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تیسری طلاق سے زوجیت اور محبت کا تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے اور محبت اور مؤانست مبدل بکراہت اور منافرت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کراہت اور منافرت کے ازالہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اور اس کی لذت چکھنے کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو پھر شوہر اول سے تعلق کی جدید ہو سکتی ہے۔ جدید یعنی نیا۔ فائدہ، آیت قرآنیہ سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد رجعت کا حق باقی نہیں رہتا، خواہ وہ 3 طلاق علیحدہ دی ہوں یا اکٹھی دی ہوں۔ تمام صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں، خواہ مجتمعاً اور خواہ متفرقاً واقع ہو جاتی ہے اور لازم سمجھی جاتی ہے۔ صرف بعض اہل ظاہر اور بعض حنبلیوں کا قول ہے کہ 3 طلاق دینے سے 1 طلاق پڑتی ہے، اور شیعوں کے نزدیک 3 طلاق دینے سے 1 طلاق بھی نہیں پڑتی، اور داؤد ظاہری سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ دفعتاً 3 طلاق دینے سے 1 طلاق بھی نہیں پڑتی، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جن کی تقلید اور اتباع پر سوائے چند ظاہر بین اور خودرائے لوگوں کے امت محمدیہ کے علماء اور فقہاء اور محدثین اور مفسرین متفق ہیں، ان کا متفقہ اور اجتماعی
فتویٰ یہ ہے کہ 3 طلاق دینے سے 3 ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اسی کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اختیار فرمایا، جس کے لیے صحیح بخاری میں ایک خاص باب منعقد فرمایا، باب من اجاز الطلاق الثلاث بقولہ تعالی الطلاق مرتان۔ بعد ازاں امام قرطبی نے ان تمام شبہات کا جواب دیا کہ جو لوگ 3 طلاق کو 1 طلاق بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں، حضرات اہل علم اصل کی مراجعت فرمائے۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں تمام فقہا صحابہ کے مشورہ اور اتفاق سے یہ حکم دیا گیا کہ جو شخص اپنی عورت کو 3 طلاق دے گا وہ 3 ہی شمار ہوں گی، اور جو اس کے خلاف کرے گا اس پر درے پڑیں گے اور سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔ اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تفصیل کے لیے بخاری شریف اور ہدایہ کی شروع کی مراجعت کی جائے۔ نصیحت: مسلمانوں کو چاہیے کہ 3 طلاق کے بارے میں کتاب اور سنت اور اجماع صحابہ اور اجماع ائمہ اربعہ کا اتباع کریں۔ اس زمانے کے چند مدعیان عمل بالحدیث کے کہنے سے حرام کے مرتکب نہ ہوں اور اپنے نسب کو خراب نہ کریں۔ جو شخص اجماع صحابہ کو حجت نہ سمجھے وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں۔ حدیث: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 سال تک 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاقیں جاری کر دیں۔ بعض ظاہر پرست اس روایت کو دیکھ کر اس طرف چلے گئے کہ 3 طلاق دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی مصلحت سے 3 طلاق کو 3 طلاق قرار دیا تھا، اور ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم حنبلی اپنے امام احمد بن حنبل کے برخلاف اور تمام صحابہ و تابعین کے اجماع کے برخلاف اور ائمہ مجتہدین کے برخلاف اور تمام اہل سنت والجماعت کے برخلاف شذوذ اور تفرد میں مبتلا ہوئے، اور شیعوں کی طرح 3 طلاق دینے سے 3 طلاق واقع ہوتی ہیں، اور 3 طلاق سے عورتیں مغلظہ بائنہ ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے شیخ تقی الدین سبکی اور عز بن جماعہ وغیرہ حمایہ نے ابن تیمیہ کا رد کیا، جو ابن تیمیہ کے ہم عصر اور ہم شہر تھے، اور یہ واضح کر دیا کہ ابن تیمیہ کا مسئلہ طلاق میں تفرد اور شذوذ ابن تیمیہ کے ان مسائل میں سے ہے جن میں ابن تیمیہ نے اجماع اور اجماع ائمہ اربعہ کے خلاف کیا ہے، اور مذاہب اربعہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہوا، اور ہر زمانے میں علماء نے اس مسلک کی تردید میں کتابیں اور رسالے لکھے، اور بخاری مسلم کے شارحین نے خاص طور پر شرح حدیث میں اس مسلک کا بطلان اور ابن تیمیہ کی تردید کی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے دلائل: نمبر 1، تمام صحابہ و تابعین سے الطلاق مرتان اور فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره کی تفسیر اسی طرح منقول ہے کہ 2 طلاق کے بعد خواہ مجتمعاً ہو یا متفرقاً زوج کو رجعت کا حق رہتا ہے، اور 3 طلاق کے بعد خواہ وہ مجتمعاً ہو یا متفرقاً رجعت کا حق باقی نہیں رہتا، مطلب کہ ایک ساتھ دی گئی ہو یا الگ الگ ٹائم پہ دی گئی ہو۔ بے شمار روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ شروع اسلام میں لوگوں کی یہ حالت تھی کہ بے حد و حساب طلاقیں دے دیتے تھے، حتیٰ کہ 100 اور ہزار طلاقیں دے دیتے تھے۔ جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو اس سے رجوع کر لیتے، پھر اسی طرح ستانے کے لیے اس کو طلاق دے دی اور پھر رجعت کر لی، اور اس پر یہ حکم نازل ہوا طلاق مرتان۔ اللہ نے طلاق کی حد مقرر کر دی کہ آخری حد 3 ہے، 1 اور 2 طلاق کے بعد تو رجعت کا حق ہے، اور 3 یعنی تیسری طلاق کے بعد رجوع کا اختیار نہیں رہتا۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 271 جلد نمبر 1۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ عویمر عجلانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو لفظ واحد میں 3 طلاق دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا۔ نمبر 3، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم اور نسائی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ بعد ازاں اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور اس دوسرے شوہر نے اس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا گیا کہ یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک دوسرا شوہر پہلے شوہر کی طرح صحبت اور مباشرت نہ کر لے۔ تفسیر ابن کثیر جلد صفحہ نمبر 278 جلد نمبر 1۔ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ در قصہ رفاعہ قرظی، جس کا مضمون گزشتہ روایت کے قریب ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں آیت مذکورہ کو اور ان تینوں حدیثوں کو ذکر فرمایا، اور ائمہ اربعہ کے مطابق طلاق ثلاث کے جواز کے لیے ایک ترجمہ منعقد فرمایا، باب من اجاز الطلاق الثلاث۔
دیکھو فتح الباری صفحہ نمبر 315 جلد نمبر 9۔ بعد ازاں امام بخاری نے ایک اور باب منعقد فرمایا، وہ یہ ہے کہ باب اذا طلقها ثلاثا ثم تزوج بعد العدة زوجا غیرہ فلم یمسها، اور اس باب میں رفاعن قرظی کی حدیث نقل فرمائی۔ دیکھو فتح الباری صفحہ نمبر 408 جلد نمبر 9۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب قصہ فاطمہ بنت قیس کے عنوان سے منعقد کیا ہے۔ فاطمہ بنت قیس کو اس کے شوہر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ چونکہ فاطمہ بنت قیس کے مزاج میں کچھ حدت تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے گھر میں عدت گزارنے کی اجازت دے دی تھی۔ دیکھو فتح الباری صفحہ نمبر 423 جلد نمبر 9۔ معجم طبرانی اور سنن بیہقی میں سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ عائشہ خثعمیہ امام حسن بن علی کے زوجیت میں تھیں۔ جب علی کرم اللہ وجہہ شہید ہوئے تو خثعمیہ نے امام حسن کو مبارکباد دی اور یہ کہا لتہنک الخلافہ، خلافت آپ کو مبارک ہو۔ امام حسن کو سخت ناگوار گزرا اور کہا کیا تجھ کو علی کے قتل سے خوشی ہوئی؟ اذهبی فانت طالق ثلاثا، جا تجھے 3 طلاق۔ اور امام حسن نے بقیہ مہر اس کو بھیج دیا اور مزید برآں 10,000 درہم اور بھیج دیا۔ عائشہ خثعمیہ کو بہت صدمہ ہوا اور اس پر امام حسن نے یہ فرمایا کہ اگر میں اپنے جد امجد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہ سنا ہوتا تو رجوع کر لیتا۔ وہ قول یہ ہے جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے حیض کے وقت یا اس کسی طرح تو وہ اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ مسند امام احمد بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، پھر اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور اس نے اس کو طلاق قبل الدخول دے دی، تو کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک شوہر ثانی شوہر اول کی طرح مباشرت نہ کرے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 277 صفحہ نمبر 277 جلد نمبر 1۔ اور اسی طرح کے مضمون کی ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 277 جلد نمبر 1۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین، محلہ بن حزم اور زاد المعاد اور اغاثۃ اللہ فإن لا بین القیم میں اور سنن بیہقی میں حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی کا باسانید صحیحہ یہ قول نقل کیا ہے کہ 3 طلاق دینے سے عورت مغلظہ بائنیہ ہو جاتی ہے اور بدون حلالہ کے اس سے نکاح صحیح نہیں۔ شیخ ابن الحمام فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ خلفاء اور عبادلہ سے صراحتاً یہ ثابت ہے کہ 3 طلاق دینے سے 3 ہی واقع ہوتی ہے۔ اجماع صحابہ کرام اور اسی پر صحابہ کا اجماع ہے کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ علامہ زرقانی نے شرح معتن میں حافظ بن عبد البر سے اجماع نقل کیا ہے اور قاضی ابو الولید باجی نے منتقی میں اور امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ جساس نے احکام القرآن میں اور امام طحاوی نے شرح معانی اثار میں اس پر سلف کا اجماع نقل کیا ہے اور حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے فَالراجع فی الموضعین تحریم المتعتہ وإيقاظ ثلاثة للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك۔ اور حافظ ابن رجب حنبلی جو بچپن سے حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم کی صحبت میں رہے، جب ان پر یہ منکشف ہوا کہ ہمارے استاد ابن تیمیہ اور ابن قیم بہت سے مسائل سے سلف صالحین کے خلاف ہیں تو اپنی تصانیف میں ان کا رد کیا اور اس مسئلہ پر یعنی طلاق ثلاث کے بارے میں ایک خاص کتاب ان کے رد میں لکھی جس کا نام بیان مشکل الاحادیث الوارادۃ فی ان الطلاق الثلاث واحد رکھا۔ اس کتاب مذکورہ میں حافظ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں اعلم انه لم يثبت عن احد من الصحابہ ولا من التابعین ولا من ائمة السلف المعد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في ان الطلاق الثلاثة بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد كذا في الأشفاق على أحكام الطلاق للعلامة کوثری
صفحہ نمبر 35 حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جواب۔ حافظ عسقلانی نے فتح الباری صفحہ نمبر 317 جلد نمبر 9 میں جمہور کی طرف سے حدیث ابن عباس کے 8 جواب دیے ہیں، جن میں سے چند ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ جواب اول، ابن عباس کی روایت جس کو طاووس نے روایت کیا ہے شاذ ہے، آیت قرآنیہ اور احادیث متواترہ صحیحہ و مشورہ و اجماع صحابہ اور خلفائے راشدین کے فیصلہ کے خلاف ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر اور مجاہد اور عطا اور عمر بن دینار اور مالک بن حویرث اور محمد بن ایاس اور نعمان بن ابی عیاش یہ تمام اکابر ثقات ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی عورت کو 3 طلاق دے دے تو اس کے بارے میں ابن عباس کا فتویٰ یہ تھا کہ اس شخص نے خدا کی نافرمانی کی کہ یکدم 3 طلاق دے دی، اس کی بیوی اس سے بائنیہ ہو گئی، بغیر دوسرے شخص سے نکاح کیے اور طلاق حاصل کیے بغیر شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ان ائمہ اکابر نے اب ابن عباس سے جو کچھ روایت کیا ہے وہ جماعت صحابہ و تابعین کے مطابق ہے، اور اس امر کی دلیل ہے کہ طاووس وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی، وہ بالکل ضعیف اور کمزور ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ابن عباس صحابہ اکرام کے خلاف کریں۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ طاووس کی روایت وہم اور غلط ہے۔ حجاز اور شام اور مصر اور مشرق اور مغرب کے علماء میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں گیا کہ 3 طلاق ایک قرار دیا جائے۔ تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 129 جلد نمبر 3۔ نیز یہ امر تواتر کو پہنچا ہے کہ ابن عباس یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ 3 طلاق دینے سے 3 ہی طلاقیں پڑتی ہیں، اور 3 طلاق کے بعد عورتیں مغلظہ بائنیہ ہو جاتی ہیں۔ امام ابن منظر فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے ساتھ یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے پاس محفوظ ہو اور وہ ہمیشہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے رہیں۔ بس اولاً اور مقتضائے احتیاط یہی ہے کہ ایک قول کے مقابلے میں جماعت کے قول کو ترجیح دی جائے۔ فتح الباری صفحہ نمبر 317 جلد نمبر 9۔ قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صحت میں اختلاف ہے، پس اجماع صحابہ کے مقابلے میں اس کو کیسے مقدم رکھا جا سکتا ہے؟ فتح الباری صفحہ نمبر 317 جلد نمبر 9۔ جواب 2، یہ کہ حدیث ابن عباس منسوخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صحابہ کے مشورہ اور اتفاق سے 3 طلاق کو جاری کرنا اور صحابہ میں سے کسی کا اختلاف نہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک اس حکم کا ناسخ ثابت ہوا ہے جس کی بنا پر یہ حکم جاری کیا۔ امام بہقی نے امام شافعی سے یہی روایت کیا ہے کہ غالباً یہ حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں باسناد صحیح ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ اپنی اس روایت مذکورہ کے خلاف فتویٰ دیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ابن عباس کو کسی ذریعے سے اس روایت کا منسوخ ہونا معلوم ہوا، جب ہی تو فتویٰ اس کے خلاف دیا کرتے تھے۔ فتح الباری صفحہ نمبر 317 جلد نمبر 9۔ عقلاء یہ کیسے ممکن ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابہ کو حدیث نبوی کے خلاف آمادہ کریں اور صحابہ اکرام بالاتفاق بلا چون و چرا حدیث کے حکم کے خلاف ان کے حکم کو قبول کر لیں، اور ابن عباس جو 3 طلاق کے 1 طلاق ہونے کے راوی ہیں وہ حضرت عمر سے ایک مرتبہ بھی عرض نہ کریں کہ اے امیر المؤمنین آپ کا 3 طلاق کو 3 بنا دینا ارشاد نبوی کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں تو 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی رہیں، آپ نے نبی کریم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے خلاف کیسے حکم جاری کیا؟ اور یہ کہنا کہ حضرت عمر نے کسی مصلحت سے یہ حکم جاری کیا تھا یہ کمال ابلہی اور بے باکی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اور محال ہے کہ فاروق اعظم کسی سیاست اور مصلحت کی بنا پر حکم نبوی کے خلاف کوئی حکم جاری کریں اور صحابہ کرام میں کوئی متنفس زبان نہ ہلائے اور ابن عباس کی حدیث کو یاد نہ دلائے۔ جواب سوم، تیسرا جواب، مان لو کہ حدیث ابن عباس دربارہ وحدت طلاق صحیح ہے، لیکن آیت قرآنی الطلاق مرتان الا فإن طلقها کے صحیح اور صریح ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا، اور اعلیٰ حاضر دیگر روایات صریحہ میں سے 3 طلاق ہونا ثابت ہے، ان کے صحیح ہونے میں بھی کوئی شہ نہیں، تو حاصل یہ نکلا کہ طلاق ثلاث کے مسئلے میں ایک مختلف فی روایت تو ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور باقی تمام احادیث صحیحہ و صریحہ اور آیت قرآنیہ میں 3 طلاق کے 3 ہونے پر دلالت کرتی ہیں،
اور حضرت عمر کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش ہوا، فاروق اعظم نے بمشورہ عثمان و علی اور دیگر اکابر صحابہ ان روایتوں کو ترجیح دی جو 3 طلاق کی 3 ہونے پر دلالت کرتی تھیں۔ تو امت کا فرض یہ ہے کہ احادیث مختلف فی میں جس جانب کو خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام بلا اختلاف اختیار کر لیں، اگرچہ وہ حدیث باعتبار سند کے ضعیف ہو، اسی جانب کا اتباع ضروری ہوگا، اور جس چیز پر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام متفق ہو گئے ہوں اس کی مخالفت ناجائز ہوگی، اور یہی ائمہ اربعہ اور تمام محدثین کا مسلک ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق کا واقع ہونا کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع صحابہ اور فاروق اعظم کے حکم اور عثمان وعلیٰ اور فقہا صحابہ کے اتفاق سے ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ فاروق اعظم کے حکم سے آنکھ بند کر لینا اور اجماع صحابہ کی پرواہ نہ کرنا نزاع رافضیہ اور شیعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ حکم بست و تم منع از ازرار نساء و زجر از لعب باحکام خداوندی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔